ایک جگہ جہاں وقت مختلف طریقے سے بہتا ہے، وہاں ایک پرانا قصر کھڑا تھا جس کا نام ڈارک وورڈ تھا۔ اس کی بلندیوں والی ساخت اطراف کے مناظر کو ڈھانپ رہی تھی، اور اس کی تاریک سایہ وہاں جانے والوں کی ریڑھ کی ہڈیوں تک سرسراہٹا تھا جو جرات کر کے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ کہا جاتا تھا کہ قصر میں ایک تاریک راز موجود ہے، ایک ایسا راز جو 100 سالوں سے چھپا ہوا تھا۔ ساموئیل 9 سالہ دلچسپ اور سورج دینے والے نوجوان لڑکا اپنے خاندان کے ساتھ ابھی ہل کر گاؤں میں آیا تھا۔ وہ ایک نئی شروعات کی تلاش میں تھے۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھا کہ ان کے لیے کتنی خوفناکیاں قصر کی دیواروں کے اندر منتظر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے نئے گھر میں قیام کیا، عجیب و غریب باتوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک شام جب ساموئیل قصر کے وسیع گلیوں کا تلاش کر رہا تھا، ایک پوشیدہ کمرے میں چھپا ایک پرانا مخطوطہ ملا۔ اس مخطوطے میں ایک پچھلے مالک کا تھا۔ مخطوطہ میں قصر کے اندر واقع ایک خبیث قوت کی بات کی گئی تھی۔ اس میں واقع تاریکی کی بات کی گئی تھی جو قصر کے اندر موجود تھی، اور یہ قوت خوف اور مایوسی پر مبنی تھی۔ انسانوں کی جانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی جو قصر میں داخل ہوتے تھے۔ حقائق کی تلاش میں ساموئیل نے قصر ڈارک وورڈ کی رازوں میں دلچسپی لی۔ جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ تاریکی صرف روشنی کی کمی نہیں تھی، بلکہ ایک برائد ذات بھی تھی جو خوف اور مایوسی پر مبنی تھی۔ یہ قصر کے گلیوں میں مخاف موسیقی بجاتی تھی جو ساموئیل کی ریڑھ کی ہڈیوں تک دہکتی تھی۔ دن گزرتے گیتے ساموئیل کے خاندان کو تاریکی کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ دیواروں پر سایہ چھائیں، اشیاء اپنی طرف حرکت کرتے اور عجیب طرح کی گھمنڈیں ہوائیں میں بھر گئیں۔ ساموئیل کو معلوم ہوا کہ اسے اپنے خاندان کو تاریکی کے پکڑ سے بچانا ہوگا۔ جوابات کی تلاش میں ساموئیل نے ایک پرانا اٹک بچک کمرہ دریافت کیا جس میں گرمی کی کتابیں اور کسانیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام آنس ان سپلز تھا۔ ان میں سے ایک آخری باب میں ایک قدیم جادو کتاب ملا۔ ہلکی سی ہلتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ انہوں نے وہ جادو پڑھا جو وعدہ کرتا تھا کہ ڈارک وورڈ مینشن کی تاریکی کو دور کر دے گا۔ حاصل کردہ نئی معلومات کے ساتھ ساموئیل نے اپنے خاندان کو قصر کے دل میں جمع کیا۔ کتاب ہاتھ میں لے کر انہوں نے آواز کو کسی چینل پر پڑھا جس کے ذریعے وہ آوازیں بلائیں جو تاریکی کو دور کرنے کے لیے مدعو کرتی ہیں۔ کتاب کی صفحات سے ایک نور ایک شدید روشنی کی شکل میں نکل گیا جو ڈارک ورڈ مینشن کے ہر کونے کو روشن کرنے لگا۔ تاریکی پسپائی پر ایک نالے کی طرح چلی گئی جبکہ پیچھے ہٹ گئی۔ ساموئیل کے خاندان نے حیرت سے دیکھا جبکہ قصر ان کی آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوتا گیا۔ اس کی دہشت انگیز موجودگی کی بجائے ان گرمی اور روشنی کے جذبے کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ تاریکی کو دور کر دیا گیا تھا اور ڈارک وورڈ مینشن میں امن بحال ہو گیا تھا۔ ساموئیل اور ان کے خاندان کو مغربی راتوں میں خوف کے بغیر زندگی گزارنے کا موقع مل گیا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ 100 سالوں سے قصر کو پریشان کرنے والی برائت ذات کو مقابلہ کر چکے ہیں۔ سالوں کے گزرنے سے ساموئیل کو بڑا دلیر لڑکا جو ڈارک وورڈ مینشن کو اس کے دنوں گزشتے کی مخالفت کرنے سے بچایا تھا معروف ہو گیا۔ گاؤں اس کی جرات اور استقامت کی تعریف کرتا رہا، اور ساموئیل کو علم تھا کہ وہ واقعی کچھ کر چکا ہے۔ اور اس طرح ڈارک وارڈ مینشن کی دہشت کامگاہ رازیہ اشیاء میں سے کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک دورانیہ موجیک کے قصوں کی طرح لکھوا دیا جاتا ہے کہ دوسرے کو خوفناک سنگین کریں، لیکن ساموئیل کو حقیقت معلوم ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تاریک راز کا بوجھ اپنے دل میں محمل کرتے رہتے۔